کہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف پہنچ جائے اور کوئی ملک نہ چھوڑا ہو، وہ تاتاریوں کی، منگولوں کی حکومت ہے۔ چائنا سے شروع ہوئے ہیں جناب وہ، اور جا کے مصر تک پہنچ گئے ہیں۔ ایسے انہوں نے 100 سال کے اندر پوری دنیا کو اس طرح چاٹ لیا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے۔ کوئی شے نہیں چھوڑی، اور ان کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ملک کیا، ایک چپے کی حکومت بھی باقی نہیں رہی، سوائے وہ مصر اور شام والا معاملہ۔ وہاں پہ بھی ہلاکو خان پہنچ گیا تھا، بس این اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ان کا پیچھے سے خان مر گیا تو وہ 3.5 لاکھ کی فوج لے کے واپس آ گیا اور 40,000 کا لشکر وہاں اس نے چھوڑ دیا۔ اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا حکمران تھا سلطان رکن الدین بیبرس، اس نے ایک فیصلہ کن مارکا جو ہے نا وہ جیت لیا، اور وہ پہلی شکست تھی منگولوں کی، ورنہ یہ آلموسٹ 150 سال تک ان بیٹن رہے ہیں یہ لوگ۔ اور اتنے جنگجو، اتنے ان کے منہ ہوتے تھے، 4 گھوڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے، ایک گھوڑا تھک گیا تو گھوڑے کو ادھر ہی پھینکا، دوسرے پہ چڑھ گئے۔ 200 میل کا سفر وہ کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے۔ ان کی عورتیں بھی جنگجو تھی، اور حالت یہ تھی کہ کسی اگر ملک میں داخل ہوتے تھے نا تو ملک پہ قبضہ صرف نہیں کرتے تھے، وہاں کوئی بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے بندہ۔ ایک دن میں انہوں نے لاکھوں لوگ قتل کیے ہیں۔ یہ سقوط بغداد جب ہوئی ہے 1258 عیسوی کے اندر، سر لاکھوں بندہ، عورتیں، بچے، مرد ایک دن کے اندر انہوں نے قتل کیے ہیں۔ بغداد کی لائبریری تو الٹ دی، جو آج تک ہم پھر واپس نہیں مین سٹریم میں آ سکے سائنٹیفک فیلڈ کے اندر، وہ تو کیا ہی کیا ہے، جو لوگوں کو قتل انہوں نے کیا ہے ایک دن کے۔ اور مسلمانوں کے حکمران جن کو آپ اس وقت کہتے ہیں جی سلطنت عباسیہ کے خلیفۃ المسلمین، وہ عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے رقص دیکھ رہے تھے اور شراب کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تاتاری جو ہے ان کے بارڈر پہ آ پہنچے تو یہ اپنا اتنا زیادہ سونا اکٹھا کر کے لے گیا کہ میں ان کو مال دے کے جان چھڑا دوں گا۔ ان کا ہم نے مال کیا کرنا ہے، ہم تم لوگوں کو نہیں رہنے دیں گے، تو تمہارا مال تو ویسے ہی ہمارا ہے۔ اور واقعی یہ عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا منگولوں کی شکل میں، اور مسلمان کیا کوئی بھی نہیں بچا ان سے، کوئی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی۔ لیکن پھر ظاہر ہے بریک آ کے لگ گئی ان کو مصر سے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر آپس میں پھوٹ پڑی اور معاملات۔ لیکن اتنی بڑی متصل حکومت انسانی تاریخ نے نہ برٹش نے دیکھی ہے، نہ رومنز نے، نہ پرشینز نے، نہ مسلمانوں نے، جو منگولوں نے دیکھی ہے۔ کہ پوری سمجھ لیں جو مین آپ کا یہ ہے نا ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور یہ مڈل ایسٹ سے لے کے افریقہ کے بھی کارنر تک، ادھر سے یورپ تک، مکمل طور پہ کوئی ایک چپا بھی جو انہوں نے چھوڑا ہو۔ لیکن حالت ان کی یہ تھی جو ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 205 میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ایٹیچیوڈ یہ تھا، قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی حکومتیں، مسلمانوں سے بڑی حکومتیں ان لوگوں نے اویل کی، چنگیز خان نے اور اس کی اولاد نے، لیکن آج ان کا کوئی فالوور نہیں دنیا کے اندر۔ ہاں صرف آپ ایک ہسٹری کے طور پہ پڑھ لیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیکرٹ ہسٹری آف منگولز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس طرح ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص پوری دنیا اس نے فتح کر لی۔ سکندر اعظم تو اس کے مقابلے میں چوزا بھی نہیں تھا، جتنی بڑی اس نے سلطنت فتح کی چنگیز خان نے، لیکن اثرات کوئی نہیں چھوڑے۔ لیکن دیکھیں مسلمانوں کے پاس ایک چپا بھی زمین نہیں رہی تھی، آج دیکھ لیں پھر دوبارہ 57-58 ملک ہے مسلمانوں کے پاس۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ اسلامک ریولوشن ختم ہو گئی ہو۔ اسلامک ریولوشن چونکہ کتاب اللہ یعنی وحی کی تعلیمات کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، ایک بڑی شخصیت جس نے انسانیت کے اوپر اثرات چھوڑے اپنے اخلاق، کردار کی وجہ سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، تو اس طرح کا لیڈر تو ان ریولوشنز کے پاس تو کوئی نہیں تھا نا، جنگجو تھے۔ اور یہی چیز آپ علیہ السلام کو اور باقی جنگجوؤں کو اس میں فرق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے انسانیت پہ اثرات چھوڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انقلاب ہوا جو نبی علیہ السلام نے برپا کیا ہے، آج دنیا کی ہر گلی میں آپ کو انقلاب نظر آتا ہے۔ سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے، صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا، تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا۔ اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ہی مغل برادری ہے، جو مردم شماری ہوئی ہے نا، پہلے نمبر پہ جو آبادی ہے نا 4.5-5 کروڑ، وہ مغل ہیں، اس کے بعد دوسرے خاندان ہیں، تو وہ سارے قادیانی ہیں کیا صرف نام کی وجہ سے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا، تو مجھے موقع مل گیا، میں نے اپنے معاملات کلیئر کیے۔ پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا، ان کا ایک ابا تھا جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے، اور دوسروں کے ابے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، تو کیسے بازی الٹ دی؟ تو
ہماری اسٹریٹجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے. ڈیفینسو موڈ میں کبھی نہیں گیا. اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا، میں نے 10 باتیں کی ہیں. اسی لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا. غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی، وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے. ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائے ان کو، لیکن 10 جھوٹی نہیں، دلائل کے ساتھ. لمحہ بال ہو انہوں نے علمی طور پہ. پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں کہتا ہوں نہ چھیڑو، وہ تو پتہ ہے پھر چھڑتا نہیں ہے. آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے. ان کو پتہ ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا. مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آ گئی، تو یہ چیزیں تو پھیلی نا، اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ان بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا، جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ. میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں اللہ کے فضل سے. میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے. میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے. اور آپ کو نظر آئے کہ کیسا میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. تو یہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا، اس سے میں ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا بلکہ مزید اوفینسو ہوتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے. یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈر جائے گا. ٹرینڈ چلایا نا انہوں نے میرے خلاف محرم میں، ٹرینڈ الٹا پڑ گیا. ٹرینڈ میں آپ جائیں 90% میرے حق میں لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں، حدیثیں. اگر 4 بندوں کو نہیں پتا تھا ان کے ماموں نے کیا کیا ہے تو اب حدیثوں کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا. ساروں نے کہا یار صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس نے کون سی اپنی بات کی ہے. میں فرنٹ سے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ بات کی ہے، اچھا آ جاؤ اب دیکھو پھر یہ بات کس کس نے کی ہوئی ہے، آؤ فتوا لگاؤ. فوراً ڈر جاتے ہیں. اب اس طرح کی باتیں اگلے لوگوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اس کے بعد پھانسیاں، کوڑے اور جیلیں ہوتی تھی. ہر زمانے میں ایسے لوگ اٹھے ہیں، لیکن انہیں حکمران دبا دیتے تھے کیونکہ حکمران سارے بیٹھتے ہی مزاروں کے اوپر تھے، بابوں کے ذریعے دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں نا، وہ جب بھی کسی حکمران کا ذکر آئے گا نا، ساتھ ایک صوفی بزرگ کا بھی ذکر کر دیں گے. دیکھیں نا، وہ سات چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیا ہے. اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا، وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر. اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب مسلط کرنے والے کافر ہیں نا، انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. میرے اوپر نا کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کر رہا ہے. جب میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں تو فخر کر رہا ہوں، اندازہ کرو. اس کے بعد میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کعبے کو مل کے پاسباں صنم خانے سے ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو اب ہم اسلام کی خدمت کریں گے اور علمی قتل کریں گے آپ کے بابوں کا. تو میں اب اپنے بزرگوں کو گمراہی مان رہا ہوں نا عقیدے کے اعتبار سے، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لیا. میں نے ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ، اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اور سیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کافروں کے بارے میں. سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا، پارہ نمبر 15، اس کے سٹارٹ میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، جس میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل. اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی میں سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17، جسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر کافروں کے عذاب کا ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تقدیر میں یہ چیز لکھ دی تھی کہ 2 عروج ان پہ آئیں گے اور 2 زوال آئیں گے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو پہلا عروج جب انہیں ملا، اس کے بعد جب ان کے اوپر زوال آیا، اس زوال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رومنز کے ذریعے پٹوائی کروائی ہوئی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلے وعدے کا وقت آیا کہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہونا تھا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے اپنے شدید لڑائی لڑنے والے بندے ان کے اوپر مسلط کر دیے. تو یہ جو مسلط ہوئے تھے، یہ کوئی صوفی بزرگ مسلط نہیں ہوئے تھے. رومنز، کافر، بت پرستوں کو اللہ نے کہا ہمارے بندے مسلط ہوئے. کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر. تو سرکار جب منگول مسلط ہوئے تھے نا مسلمانوں پہ ان کی حرکتوں کے سبب،
وہ اللہ کے بندے بن کے مسلط ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے عذاب کی ایگزیکیوشن کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے، اور کبھی کافروں کے ہاتھوں پٹوائی کروا کے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے لڑائی لڑنے والے بندے ان پر مسلط کر دیے، فجاسوا خلال الدیار، تو وہ پھر داخل ہو گئے بیت المقدس کے اندر، ان کے شہروں کے اندر، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں جو ہے دوبارہ سے تمہاری باری لوٹائی، اور پھر جا کے جب دوسرے کا ذکر آیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ دوسری بار جب تم لوگ حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے راستے پہ آئے، تو پھر جب ہم نے ان کو مسلط کیا تو وہ ہم نے تم پر مسلط کیے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ اس مسجد اقصی میں، یروشلم میں، ایلیا میں، بیت المقدس میں اسی طریقے سے داخل ہو جس طرح پہلی دفعہ داخل ہوئے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو چیز پھر ان کے سامنے آئے نا تیس نیس کر کے رکھ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیے، اور مسلمانوں پہ بھی یہ دو عذاب آئے ہیں، پہلا منگولز کی جانب سے آیا، اور دوسرا آیا پھر کلونین پاورز کی طرف سے۔ مسلمان بھی یہ دو عذاب بھگت چکے، سیم وہی رب لیگا اس امت میں ہوا۔ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی، تو وہ خیر ان کو تو پتا ہوتا ہے، ہم نے کیوں فخر کرنا ہے میرے بھائی؟ ہم نے تو جو اپنے اس فرقے میں لائف گزاری ہے اس کی بھی جو پازیٹیو چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم اس فرقے کو اس وقت گمراہی کا پیشوا سمجھتے ہیں، اس کے باوجود جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی کی اچھی چیز کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ فخریہ منسوب کر رہے ہیں، ورنہ تو قرآن نے پھر 2 دفعہ کافروں کو اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے ان کے اوپر کہ ان کے چہرے بگاڑے اور مسجد میں داخل ہو جائیں، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھتے ہیں۔ 6 لاکھ یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے، جی ہاں، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کے لے گیا تھا نیبوکڈ نظر۔ اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا، رومنز کی طرف سے آیا، اس نے بھی ان کا پھر کچھ نہیں چھوڑا، ایک دیوار چھوڑی تھی جو آج تک وہ ویلنگ وار جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، دیواریں گریا، یہ ٹائٹس نے برباد کی ہے، دوبارہ بنا نہیں سکے ٹیمپل آف سلیمان، وہ ہیکل سلیمانی۔ یہ وہی اللہ کے بندے مسلط ہوئے تھے جو کافر تھے، مسلمانوں پہ مسلط ہوئے مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو منگول جو مسلمانوں پہ مسلط ہوئے نا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے تھے نا، عیاشیاں عروج پہ، بدماشیاں عروج کے اوپر، کہتے ہیں جی وہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بغداد میں کون سا بیٹھ کے وہاں پہ محفل میلاد ہو رہی تھی؟ ہاں، آپ کے حکمران سارے مجرے کروانے والے، دین سے برگشتہ، انسانیت کا استحصال کرنے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیے نا۔ آپ دیکھیں کتنی عجیب اینالوجی ہے، بنی اسرائیل کے اوپر بھی جو 2 اس طریقے سے معاملات مسلط ہوئے، ان میں سے پہلا جو تھا وہ نیبوکڈ نظر کی طرف سے تھا، وہ مشرق سے گیا تھا، اور دوسرا ٹائٹس کی طرف سے تھا جو رومنز کی طرف سے، یعنی وہ آج کی آپ سمجھ لیں گریٹ برٹن جس طرح بعد میں۔ اور مسلمانوں میں بھی اسی ترتیب سے عذاب آیا، پہلا عذاب منگولوں کی طرف سے، منگول بھی مشرق سے مسلط ہوئے، یہ یہاں سے چائنا والی سائڈ سے گئے، اور دوسرا عذاب مسلمانوں پہ بھی مغرب کی جانب سے آیا، کلونیل پاورز کا۔ اس پہ ڈاکٹر سراج صاحب نے نا بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسلمانوں کا ماضی، حال اور مستقبل، جو انڈیا میں انہوں نے 2004 میں لیکچر دیے تھے نا، اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے کی ہوئی ہیں، لیکن سرکار ڈاکٹر سراج صاحب کی وجہ سے کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو فرق نہیں نہ پڑتا۔ ہاں، کیونکہ وہ اگر بریلوی ہے تو اچھا بریلوی رہے گا، اگر دیوبندی ہے تو اچھا دیوبندی رہے گا، اور اگر تارج میر صاحب کے لیکچر سن رہا ہے تو پھر تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ایک ہندو ہے تو اچھا ہندو ہی رہے گا۔ ہاں، عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس ایک سننے کا ٹیسٹ ہے، وہ اویل کریں گے۔ لیکن انجینئر صاحب کی وجہ سے تو ان کی امپائرز اکھڑ گئی نا، ان کے اوپر عذاب الہی بن گیا نا، کہ ان کو فرق اس وقت پڑتا ہے جب ان کو لوگ چھوڑ دیں۔ اس لیے وہ ساری باتیں جو دوسرے کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ہم کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کے نازل ہوتا ہے۔ تو میں اس پروپیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں، میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے، آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ 30 سالوں میں نکلنا ہے نا، تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ 35 سال میں نکلے گا، لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ 30 سے 10 ہی رہ جائیں گے، کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریئیکٹ کروں گا۔ آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آما پھر میں 10 ہاں،
میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں, آپ جتنا چھیڑیں گے, کیونکہ میں نے تو طے کر دیا کہ میں 302 چلتی پھرتی. ظاہر ہے جب میں نے اپنے لیے طے کر لیا تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تہاڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے. ایسے نہیں رکھو, ویسے تو ٹھوک دیتی ہے اللہ کے فضل. ٹھیک ہے. قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر, اے نبی تم فرماؤ بتاؤ کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر. خشکی میں تو اندھیرا آپ نے آبزرو کیا ہے نا, کالے بادل چھا جائیں, آپ جنگلوں میں سفر کر رہے ہو, کچھ نظر نہ آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب پیدا کیے ہوئے, آگ دے دی اللہ نے. اور آگ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے, آپ حیران ہوں گے. ایک آگ کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہونا تو ریچھ اور شیر جو 10-12 بندوں کو تو ویسے ہی لے دے جائے, وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے. اس لیے پرانے زمانے میں لوگ جب جنگلوں کا سفر کرتے تھے تو رات کو سونے سے پہلے آگ جلا لیتے تھے. آگ پہ اللہ نے ایسا روب رکھا ہے کہ جانور نیڑے نہیں لگتا. لیکن مسلمان کہتا ہے خیر آگ کا ایک پھیرا ہی لگے گا تو جنت ہی ٹوری جاؤں گے. جانور رو اتنی سمجھ ہے کہ آگ دے نیڑے نہیں لگنا. انسان تو پھر بھی تھوڑا بہت تجربہ کرتا ہے, تھوڑا قریب آیا, تھوڑی سی ہیٹ لگی, تھوڑا اور آگے ہو جاتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا. لیکن جانور کو تھوڑی سی بھی ہیٹ فیل ہونا, وہ سمجھتا ہے میری موت ہے. یہ اللہ نے اس کے دماغ میں ڈال دی. ظاہر ہے اللہ نے بندے بھی تھے بات کرنے سے زمین تے, ہر شے ہوتے اللہ نے ایک شے چھڈی ہے نا جناب, دیکھ لو نا. اللہ اکبر, اللہ ہی اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں میں, چاہے وہ خشکیوں کے ہوں یا سمندروں کے. اور سمندروں میں بھی اندھیرے آتے ہیں. سمندروں میں رات کے وقت سمندری طوفان آ جائے اور بادل چھائے ہوئے ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا, وہ نجات دیتا ہے. اگر وہ ہمیشہ ہی اس طرح اندھیرا رہے تو پھر انسان ہمیشہ ہی بھٹکتا رہے. بالآخر سورج نکلتا ہے یا رات کے وقت ستارے نظر آتے ہیں, پھر ڈائریکشن مل جاتی ہے. تدعونہ تضرعا وخفیا, اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے تم آہستہ آواز میں بھی. لئن انجانا من ہذہ, کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی نا اس سے, یعنی اس جنگل سے خطرناک نکلنے میں ہم کامیاب ہو گئے, یا سمندر میں سفر کر رہے تھے بھنور میں کشتی پھنس گئی, یا رات کے وقت طوفان آ گیا, یا بادل اتنے سخت ہیں اور اتنا زیادہ طوفان ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. اے اللہ ایک دفعہ تو نے ہمیں نجات دے دی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تو ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے. ایک بار جان چھوٹ جائے ہماری, خشکی میں جا کے تیرے نام کی دیکھ دیں, لیکن خشکی میں آ کے کسی اور کے نام کی دیکھیں دیتے ہیں. پھر اللہ اکبر. قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ, اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا ہے, ہر دفعہ تم پہ رحم کھاتا ہے. حالانکہ تم خشکیوں میں آ کے اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے, اس کے باوجود جب سمندروں میں شرک والے عقیدے کے باوجود بھی اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے جب مواحد ہوتے ہو نا تو تمہیں نجات دے دیتا ہے. ترس فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. منہا, اس میں سے, ومن کل کرب, اور ہر طرح کی مصیبت سے وہ تمہیں جب نجات دیتا ہے. ثم انتم تشرکون, لیکن پھر تم کیسے ہو کہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو. ایک بار جب نکل جاتے ہو پھر کہتے ہو کہ یہ تے فلانے بزرگ دی نگاہ کرم سی. اس بزرگ نو پتہ بھی نہیں ہوتا, جدی نگاہ کرم ہوندی ہے نا انہوں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری نگاہ کرم ہے. آپ کیا کہ اس کی نگاہ کرم بنا دیتے. اشری تانوی صاحب نے وہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے, وہ بریلوی بھی بڑے مزے لے کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ مرید تھا, اس کا جہاز ڈوبنے لگا تو جناب کہ انہوں نے جناب جا کے مونڈا دیتا ہے, جناب انہوں نے جہاز نو اتنے کرتا, مونڈا دینے نال جہاز ہلدا ہے. دسو منو تسی اللہ دے بندے ہو, مونڈے دینے نال اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں خدا کے لیے. تو بس باتیں بنائی ہوئی ہیں. قل هو القادر علی, اب اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے کہ ظالموں تم لوگ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہو, اب اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بدلہ اتارنا ہو نا تو وہ کیا کرے. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے. اللہ کے لیے عذاب دینے میں نہیں. خشکی میں جا کے سمجھ رہے ہو کہ تم بچ گئے ہو, خشکی پہ اللہ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تمہیں ہلاک کرنے کا. سیلاب نہیں آ سکتا, زلزلہ نہیں آ سکتا, طاعون کا مرض نہیں آ سکتا, کرونا نہیں آ سکتا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو مارنا, کوئی بھی وبا, کوئی بھی عذاب. اللہ, یا پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے, اتنے بڑے بڑے گڑے پڑ جاتے ہیں زمین میں پورے وہ. آپ دیکھیں جاپان میں جب وہ زلزلے آتے ہیں زمین پھٹتی ہے
پوری پوری ٹرینیں اندر چلی جاتی ہیں، روڈ لائنر بسیں گر جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے دراڑ پڑ جاتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فرقوں میں بانٹ دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے شدت کے ساتھ. یعنی اللہ کے پاس تمہیں ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو مار دو فرقہ واریت کی وجہ سے. کتنے سال تک یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہی، پھر صلیبی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی اور کرسچنز کی، بعض کو بعض سے ٹکرایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ زور توڑ دیتا ہے جی، کسی کو مطلقاً طاقت نہیں رہنے دیتا. ایک لمحہ آ گیا تھا کہ بنو عباس پوری دنیا پہ قبضہ کرنے لگے تھے. نبی علیہ السلام کی وفات کے ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد 732 عیسوی کے اندر، جب یورپ کے سارے بادشاہ، وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یعنی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پھر کوئی ہمارے آگے کھڑا نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی سپر پاور جس نے رومنز اور پرشین کو گرا دیا ہے، تو وہ ابھی مسلمانوں کی فوجیں انٹر ہی نہیں ہوتی تھی. تو اگلے بادشاہ پہلے ہی خط لکھ دیتے تھے کہ آج ہے سر، ہم اسلام بھی قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں. لیکن بس وہ فرانس کے ساتھ ایک جنگ تھی جو مسلمان ہار گئے اس زمانے میں. فرینچ آپ کو پتا ہے بڑے جنونی قسم کے انقلابی لوگ، اس لیے فرانس میں انقلاب بھی آ گیا تھا. پاکستان ہی نہیں انقلاب آتا، بے فکر ہو، یہ انہوں دی گیم ہی نہیں، بزدل لوگ. آج بھی دیکھیں وہ پیلی جیکٹوں والی تحریک کتنے سالوں سے چلی ہوئی ہے، دیکھا آپ نے فرانس کے اندر، ان کی نیچر کے اندر انقلابی پن. بہرحال وہ انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کو ہرا دیا، پھر مسلمانوں کا زور ٹوٹنا شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کسی کو ایبسولوٹ نہیں ہونے دیتا، آج تک کسی کو نہیں ہونے دیا. گوروں کی سلطنت میں بھی جو سورج ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن سارا کچھ ان کے قبضے میں بھی نہیں دیا. تاتاری بھی ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز کو، لیکن وہ بھی جا کے ایک جنگ مسلمانوں سے ہار گئے، وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. ورنہ انہوں نے سلطنت عباسیہ بھی الٹ کے رکھ دی تھی. وہ سلطان رکن الدین بیبرس سے انہوں نے ایک جنگ کیا ہاری ہے، پھر سارا ان کا ریورس شروع ہو گیا. کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. سلطنت عثمانیہ بھی 600 سال تک حکومت کی ہے، لیکن دیکھ لیں پہلی جنگ عظیم میں آ کے مارے گئے، پکڑے گئے. تو ایبسولوٹ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، پکڑ لیتا ہے. اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار اتنی پاورفل حکومت کیسے ختم ہو جائے گی. بس ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایسے دیوار دھڑ دھڑ کر کے گرنا شروع ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اللہ کی حکومت ہے جی، جسے چاہے وہ دے دے، جس سے چاہے چھین لے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ توحید کی اس دعوت کو سمجھ سکیں، اللہ کی اس دعوت کو سمجھ سکیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دی. یہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسان بنایا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اگلی سورت اسی پہ اینڈ ہوگی. اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، فوراً مرتبے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مرتبہ تو کسی فرشتے کا بھی وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اشرف الانبیاء ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل ترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا یہ انسانیت کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب بشر ہے. آپ کو وہ والا نور ماننے سے آپ کی تنقیص ہی لازم آئے گی، کیونکہ آپ انسانوں سے نکال کے فرشتوں کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں. فرشتے تو گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھتے، اور انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ گناہ پر قادر ہے بچ جاتا ہے. یہ بڑی فضیلت ہے. اور پیغمبروں کے ساتھ بھی وہ ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ کسی ایسی لذت کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. قرآن میں ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، چونکہ زمین پر انسان آباد ہے، پیغمبر انسانوں میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات جو ایک آئیڈیل چیز تھی، اس کو انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا دیا. بشر نہ ہوتا، فرشتہ ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا اس کو کیوں بنا دیا. یہ ہمارا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے. بھائی آٹا گوندا جائے گا تو ہلنا تو پڑے گا، دونوں میں سے ایک آپشن تو ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا کہ ٹھیک ہے بشر کو بنایا جائے. اب دیکھیں یہ بیماری کس شکل میں آئی،
اس امت کے اندر اس کا ریورس ہو گیا. کافروں نے کہا نا کہ ایک بشر کو رسول بنا دیا. یہاں لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ رسول جو ہے وہ بشر ہوتے ہیں, اندازہ کرو. حالانکہ اوپر آپ سن چکے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. اے نبی تم فرماؤ پاک ہے میرا رب, میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ بشر ہوں, رسول ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نبی ان سے فرماؤ میں بشر ہوں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کافروں کا عقیدہ تھا. کافروں کا عقیدہ نہیں تھا. کافر اس اعتبار سے تو حق گو تھے کہ وہ مانتے تھے کہ یہ انسان ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو نہیں ماننا, لہذا نبی الاسلام کو نور من نور اللہ کہہ دو. بیماری ایک ہی ہے. کافروں نے کہا کہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ بشر ہے. مسلمانوں نے کہا کہ ہم بشر اس لیے نہیں مان رہے کہ فضیلت کم ہو جائے گی, لہذا یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ یہ بشر ہے, بشریت سے باہر نکال دو ان کو. اور وہ حدیث مسند احمد کی لے کے آتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. اللہ کے ہاں ہمیشہ سے ظاہر ہے پیغمبر ہوتا ہے. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. شام کے محلات روشن ہو گئے. نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نور ہے. یہ روحانی ایک تجربہ تھا کہ آپ سے نور ظاہر ہوگا. یہ نور ہدایت ہے. قرآن میں بھی آیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی. اس آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کے کانٹیکسٹ میں امام ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے, نور ہدایت. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بنایا, گواہ بنا کر بھیجا, امت کے اوپر گواہ ہے, اور خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا, اور اللہ کے اذن سے ایسا سورج بنایا ہے جو لوگوں کو چمکا دیتا ہے. یہ ساری باتیں لٹریچر کی زبان میں ہو رہی ہیں کہ آپ نور ہدایت ہیں. بخاری بھی نور ہدایت ہے, مسلم بھی, قرآن بھی, اہل بیت بھی, صحابہ بھی, سب نور ہدایت ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن سپیشی کی بات ہوگی تو نبی الاسلام انسان ہے, کیونکہ نور کو اگر زخم لگے تو خون نہیں نکلتا. نبی الاسلام کا خون نکلا. آپ کا بیٹا ابراہیم 2.25 سال کی عمر میں فوت ہوا, آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے, آپ کے دانت غزوہ احد پہ شہید ہوئے, اتنا خون نکلا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. وہ ساری کیفیات جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں وہ آپ پر ہوتی تھی. فاقہ آتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی, کھانا پینا کرتے تھے اور کھانے پینے کے بعد حاجت بھی ہوتی تھی. وہ ساری چیزیں جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ پیغمبر کے ساتھ اٹیچ ہیں, اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے. تو یہ کافروں نے جو بات کی نا, اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم کہ بشر کو رسول بنایا. جو اعتراض تم کر رہے ہو نا کہ بشر رسول کیوں بن گیا, تو اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اس نے بشر ہی کو رسول بنانا ہے. کیوں؟ وہ اب جواب آ رہا ہے. قل, اے نبی فرماؤ, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ضرور بالضرور ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتے. یعنی زمین پر اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں رسول آتا. اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر کسی کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ بضد ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے بشر نہیں ماننا, تو وہ مسلمان نہیں ہے. ایون جو لوگ نور ثابت کر رہے ہیں نا, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم بشر نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. بالکل بشر ہونے کا انکار کرنا تو کفر ہے. نور بھی ہے لیکن نور وہ والا نہیں ہے 2 in 1 کہ فرشتے والی صفت بھی ہو اور انسان والی صفت بھی ہو. نہیں,
وہ فرشتے ہیں جو کھانے پینے سے، سونے سے، ہر چیز سے بے نیاز ہیں. انسان کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں. وقتی طور پہ، موزانہ طور پہ ہو سکتا ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لیتے تھے. آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی. صحابہ کرام نے سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے. تو آپ علیہ السلام جلال میں ہے، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی. اچھا یہاں تو ہونا چاہیے تھا مجھے کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں ہے. کتنے گیا دماغ میرا؟ نبی اسلام کہہ رہے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تم میری جو نقل اتار رہے ہو نا کہ تم بغیر افطار کیے اگلا روزہ کنٹینیوس، تو تمہارا معاملہ الگ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ روحانی طور پر یہ سب کچھ کروا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے نبی الاسلام کے ساتھ یہ چیز اٹیچ تھی، کھانے پینے کی آپ کو ضرورت تھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. اور ایکم مثلی کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں. یہ بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ رسول اللہ کو عام انسان مانتے ہیں. جو نبی الاسلام کو عام انسان مانے وہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ. نبی الاسلام سپیشی میں انسان ہے، باقی کوئی چیز انسانوں والی نہیں ہے. انسانیت کو ناز ہے آپ کی کوالٹیز کے اوپر. بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو مبارک آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. الفاظ ہیں کہ نماز کی حالت میں خشوع خضوع سے کھڑے ہوا کرو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے نا، اگر پیچھے کوئی صحابی داڑھی کے ساتھ کھجلی کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو حضور کو نظر آ رہا ہوتا تھا. اب یہ اسپیشل پروٹیکشن تھی کہ آپ کی یہاں پہ آنکھ نہیں تھی پیچھے، لیکن آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. ہمیں تو بس اس سے آگے نہیں نظر آتا 180 تک، نبی علیہ السلام کو 360 نظر آتا تھا. اس کا مطلب ہے آپ عام انسان نہیں تھے. بخاری مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو عام انسان تو نہیں تھے. بخاری مسلم میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے ایک پیالے میں ہاتھ رکھنے سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے کہ 1500 صحابہ نے وہ پانی پیا، مشکیزوں میں سٹور کیا، جانوروں کو بلایا، اور ابھی بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا تھا. یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا لگ کر پتھر سے چشمہ نکلنے سے بڑا معجزہ ہے. کیونکہ پتھر سے تو چشمہ نکل آتا ہے، گوشت میں سے چشمہ نہیں نکلتا. اگرچہ وہ بھی ایک معجزہ تھا، لیکن اس کی پھر بھی کوئی فزیکل ریزن کسی اور شکل میں کوئی دکھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آیا نبی علیہ السلام سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، چند قدم آگے چلے، ہاتھ اوپر بلند کیا، پھر واپس کیا. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں ایسا عمل کیا جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی نماز کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا یہ میرے ساتھ خاص ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، اس زمین پر وہ جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہاں میں نے انگوروں کا ایک درخت یا بیل دیکھی، اس کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا. میں نے ارادہ کیا کہ اسے تمہارے لیے توڑوں. اب مجھے بتائیں ایک شخص جو زمین پہ کھڑا ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اسے اللہ تعالیٰ وہ خوشہ دکھا رہا ہے اور وہ اسے توڑنے بھی لگا ہے، تو یہ پھر عام ہاتھ تو نہیں ہے نا، عام آنکھیں تو نہیں ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے، اور اگر میں تمہارے لیے توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو موت نہیں ہے. جنت میں آپ کوئی چیز بھی کھائیں گے دوبارہ اگائے گی. موت ایسی ذبح ہوئی ہے کہ نہ صرف آپ کو موت نہیں آنی بلکہ جو نعمتیں ان کو بھی موت نہیں آنی. اگر انہیں بھی موت آتی تو جنت میں آپ کو پھر محنت کرنی پڑتی، درخت اگانے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے موت ختم کر دی. تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی تھی. آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی اٹیچ تھی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے. پہلے نبی علیہ السلام کے باڈی گارڈ تھے، صحابہ کرام پہرا دیتے تھے. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اس باب کے ساتھ جوڑا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ہم آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کریں گے، نبی علیہ السلام نے پھر اس کو بھی چھوڑ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معاملہ ظاہر کیا ہے، کس کس موقع کے اوپر اپنے نبی کو بچایا ہے، وہ آپ سیرت کے اندر اتنے واقعات آپ کو ملیں گے. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی. ایک عرابی آیا، اس نے وہ تلوار نبی علیہ السلام کے اوپر سونپ دی کہ تجھے اب میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا.
آپ نے کہا اللہ بچائے گا. کانفیڈنس لیول دیکھیں جی, ایسا روب طاری ہوا اس نے تلوار وہیں پھینک دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید تھی. پھر بخاری مسلم میں آیا کہ 12,000 کا لشکر تھا نبی الاسلام کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر. ایک تکبر کا جملہ نکل گیا چند اصحاب کے زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے, غالب آئے, آج تو 12,000 ہیں, قبیلہ حوازن تو شاہی کوئی نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے ایسا ناپسند فرمایا, سورہ توبہ میں آیا کہ پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. 12,000 کا لشکر بھاگ گیا, صرف 80 بندے رہ گئے نبی اسلام کے ساتھ. اور اس میں بھی بنو ہاشم جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ پیش تھے جو آپ کے ساتھ تھے. آپ کے چچا زاد تھے ابو سفیان بن حارث, آپ کے چچا تھے ایک حارث, ان کے وہ بیٹے تھے. انہوں نے نبی الاسلام کے خچر کی مہار پکڑی اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں کافروں کی طرف. نبی الاسلام کا خچر سب سے آگے ہے, 80 بندے بھی حضور کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں آپ کی پناہ میں, اور آپ اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہے, آپ نے زمین سے ایک کنکری یوں کی مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی, ان کے چہرے جھلس گئے, آنکھیں اندھی ہو گئیں اور پیٹ پھیر کر وہ بھاگ گئے. یہ معجزہ ظاہر ہوا. اب یہ ایک ایکسٹراورڈنری چیز. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت کے لیے جانا تھا, تو آپ علیہ السلام 2 درختوں کے پاس گئے اور ان کی شاخوں کو یوں پکڑا جس طرح کسی جانور کا کان پکڑا جاتا ہے نا, اور کہا کہ تم اللہ کے نبی کے لیے جمع ہو جاؤ. تو وہ 2 درخت جڑوں سمیت چلتے ہوئے اکٹھے ہوئے, ان کے پیچھے نبی الاسلام نے رفع حاجت کی, اور جب آپ فارغ ہوئے تو وہ دوبارہ درخت واپس چلے گئے. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ شریف میں قحط کی صورتحال تھی. ایک صحابی جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہمارے جانور بھی ہلاک ہو گئے, آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جاتے ہوئے دھوپ میں گئے تھے, واپسی پر بارش ہو رہی تھی, اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی, حتیٰ کہ اگلے جمعے میں وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ بس بہت بارش ہو گئی, اب آپ دعا یہ کریں کہ صرف ہماری زمینوں پر بارش ہو, ہمارے گھر ٹپکنا شروع ہو گئے. بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے چہرہ اقدس اوپر اٹھایا اور یوں انگلی سے اشارہ فرمایا, تو وہ بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مدینہ شریف کے رہائشی علاقے سے دور ہو گئے. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ رہائشی علاقے سینٹر میں ہوتے تھے, سائڈ پہ زمینیں ہوتی تھی. یہ معجزہ ظاہر ہوا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ آپ سے سنتا ہوں, کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں, کچھ بھول جاتا ہوں, میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے فرمایا چادر اپنی بچھا. چادر زمین پر بچھائی, نبی علیہ السلام نے بس ہوا میں یوں کیا اور اس چادر میں یوں رکھا اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. سینے سے لگایا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی چیز جو رسول اللہ سے سنتا تھا کبھی نہیں بھولا. آپ کو یاد نہیں رکھنی پڑتی تھی, یہ معجزہ تھا نبی علیہ السلام نے. اب یہ جو معجزات میں بھی ما فوق الفطرت یا ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی بات کرتے ہیں, کریمنگ پاور کسی کو دینا یہ تو اسباب میں بھی داخل نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ شروع میں نشانی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کے لیے اللہ کے حضور جب دعا کی تو ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بھی سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ذکر ہوا ہے کہ قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے جس میں یہ سارے معجزات ایک جگہ جمع ہوئے ہیں جو بخاری مسلم باقی کتابوں میں آئے ہیں. اور مشکات کی 3 جلد میں اگر آپ چلے جائیں نا تو جتنے میں نے آپ کو معجزات سنائے ہیں نا یہ سارے وہاں موجود ہیں, کوئی مسنگ نہیں ہے, اس سے زیادہ ہیں. کئی واقعات ہیں بخاری مسلم میں جو مشکات کی 3 جلد میں آپ کو اس چیپٹر میں ملیں گے کہ 10 بندوں کا کھانا تھا, نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی, اپنا لعاب دہن ڈالا, 300 بندہ کھا گیا, سالن بھی اتنا ہے, اور جو آٹا گوندا گیا تھا جس میں سے روٹیاں نکالی جا رہی تھی بس نبی علیہ السلام نے کہا اس سے پردہ نہیں ہٹانا, وہ اتنے کا اتنا رہا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ ہم جب نوالا منہ میں ڈالتے تھے تو نوالے سے ہم تسبیح کی آواز سنتے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام کی
کہ ایک بندہ نوالا کھانے لگا اور اس میں سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی آواز آ رہی ہے، تو زندہ نوالا ہی آپ کھا رہے ہیں قسم کا. اچھا، یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا ایمان اس بڑے لیول کا تھا کہ پھر انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی تھی. ان کے سامنے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات کی شکل میں ساری چیزیں سامنے ظاہر کر دی تھی. اب انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ان کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا تھا. آخرت کے حوالے سے یہ ہو سکتا تھا کہ کبھی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو جائیں کوئی، لیکن وہ والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا جو کمیٹڈ ساتھی تھے. اسی لیے حضور نے کہا تھا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو. ہاں یہ خطرہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. یعنی یہ گریجولی کام ہوگا. شرک کی مجھے امید نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت یہ ہوگا، اور وہ ہم نے دیکھا. پھر وہ سٹارٹ ہوا ہے جنگ جمل صفین نہروان سے اور اینڈ کربلا کے اوپر، اور امت 2 ٹکڑے ہو گئی. وہ سارا کچھ ہو بھی گیا، لیکن نبی اسلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ امت اب اس حوالے سے اپنا قبلہ درست رکھے گی. نبی اسلام کے جو جانسار ساتھی، جن لوگوں نے صرف نبی اسلام کی مبارک ذات کو ایک قبائلی لیڈر کے طور پر ایکسپٹ کیا تھا اور قریش کے غلبے کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک وار لارڈ کا قبضہ ہو گیا پورے عرب کے اوپر، وہ ایمان لے آئے. ان کا ایمان کنوکشن والا نہیں تھا، انہوں نے ایک سردار کی جیت کو ایکسپٹ کر لیا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ پھر فوج در فوج دین میں داخل ہوتے چلے گئے. اب ظاہر ہے فوج در فوج ہوئے، کئی لوگوں کو اللہ نے بعد میں استقامت بھی دے دی، ایمان پر مکمل وہ ٹک گئے، لیکن کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر بعد میں رسول اللہ کی وفات کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، منکرین زکوٰۃ بن گئے، مرتدین ہو گئے. لیکن جو جانسار ساتھی تھے، جو شروع سے لے کے اینڈ تک اٹیچ رہے، ان میں سے کسی بندے نے رسول اللہ کی دعوت نہیں چھوڑی. یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ہمیں کوئی ایک بندہ ایسا بتاؤ جو رسول اللہ کے ساتھ شروع سے اٹیچ ہو اور مرتے دم تک اٹیچ رہا، اور وہ حضور کے بعد مرتد ہو گیا ہو کہ یہ سارا فراڈ تھا. نیور. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی الاسلام کے کریکٹر میں کوئی جھول نہیں تھا. رسول اللہ کی ذات کے اوپر اتنے کیمرے فٹ تھے، کسی اور بندے کے اوپر اتنے کیمرے فٹ نہیں تھے صحابہ کرام کی شکل میں. یہ جتنے مرتد ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قریش کے سردار کا، بنو ہاشم کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور چونکہ وہ قبیلے کا سردار پیغمبر بھی تھا تو مجبوراً انہیں کلمہ بھی پڑھنا پڑا. بعد میں اللہ نے استقامت بھی دے دی اور بعض لوگ دوبارہ واپس اسی کفر کی طرف چلے گئے. لیکن رسول اللہ کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں نے دعوی نبوت کیا ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو حضور کی دعوت کی برکت کہ شرک کیسا سرزمین عرب سے ختم ہوا ہے کہ حضور کے جانے کے بعد لوگ کافر ہو رہے ہیں لیکن مشرک نہیں ہو رہے. دعوی نبوت کر رہے تھے، بتوں کی پوجا دوبارہ نہیں کی انہوں نے. یعنی جو دعوی نبوت کرنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کی طرف سے آئے، یعنی بت سارے فارغ ہو گئے. تو اتنی برکت ضرور ظاہر ہوئی اس حوالے سے کہ جو لوگ مرتد بھی ہوئے ایٹ لیسٹ انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا، بت پرستی کی طرف نہیں گئے. اور رہے یہ لوگ، ان کے بارے میں حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، سنن دارمی میں موجود ہے. نبی الاسلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پھر فرمایا ان قریب میری وفات کے بعد بھی لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین چھوڑ بھی جائیں گے. لیکن دوسری طرف صحابہ کرام کی مختصر جماعت اتنی کانفیڈنٹ، پیرلل میں نہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے انٹرنل فتنوں کے اوپر قبضہ پایا، منکرین زکوٰۃ ہو، مسلمہ کذاب ہو، بلکہ پیرلل میں رومنس کی طرف بھی فوجیں بھیجی، پرشینز کی طرف بھی. 2.5 سالوں کے اندر اتنا کچھ کر دکھایا کہ حضرت عمر کے دور تک معاملات بالکل سیدھے ہو چکے تھے. جنگ قادسیہ اور یرموک اسی سال ہوئی ہے جس سال حضرت ابوبکر فوت ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمر نے کوئی 8-10 سال محنت کی ہے تو یہ رومنز اور پرشینز گرے ہیں. یہ تو تاج ان کے سر پہ سج گیا نا، ادروائز آدھا پرشیا تو فتح ہو چکا تھا.